بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات. قرآن حکیم کے تیسرے سورہ مبارک آل عمران کی 18ویں آیت مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور جیسا کہ اکثر میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہوں وہ پھر کروں گا کہ یوں تو میرا ذوق ایسا ہے کہ ادبی متون، ادبی ٹیکسٹ یعنی نثر ہو یا نظم، وہ سامنے رکھ کر کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کے چھتوں سے معنی کا شہد نکالنے میں کامیاب. لیکن جب قرآن کی کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. خدا کی قسم لوگ ترجمے کرتے ہیں اور ضرورت بھی ہے تعلیمی لحاظ سے ترجمہ کرنے کی، لیکن قرآن مجید کے الفاظ میں، اس کے تراکیب میں، اس کی عبارتوں میں جو مواج سمندر معانی کے ہوتے ہیں ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. بس اگر کسی کا ذوق بیدار ہو جائے، چشم قلب بیدار ہو جائے تو وہ دیکھ سکتا ہے اور محظوظ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ قرآن معجزہ ہے تو وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر سکتا ہے، ترجمانی کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ قرآن ہے. بس شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے جو آداب ہیں وہ ملحوظ رکھے جائیں. یہی آیت جو مسلسل پڑھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ نصف سے زیادہ تو عشرہ گزر چکا اور اب 3 مجلسیں باقی، حق ادا نہیں ہو پائے گا. صرف اس ایک سوال کا جواب مکمل طور پر نہیں ہو پائے گا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے. تو کس کس طرح سے گواہی دیتا ہے؟ میں نے 2-1 نکات عرض تو کر دی، اور مترجمین و مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی مطالعہ فرما لیجیے گا. فی الجملہ تقریباً یہی باتیں سب نے دہرائی ہیں کہ وہ گواہی دیتا ہے اس طرح سے کہ اس نے جو اس کائنات کو خلق کیا ہے، یہ خلقت خود گواہ ہے اس کے معبود برحق ہونے پر. لیکن یقین فرمائیے کہ اس اجمالی بیان سے حق بیان ادا نہیں ہوتا، اور جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جو معارف ہیں، جو معالم ہیں، جو تہ در تہ معانی ہیں، ان کا احاطہ نہیں ہو پاتا سوائے اس کے کہ انسان دست دعا بلند کرے اور کہے پروردگار
اپنی تجلیوں کو دیکھنے والی آنکھیں عطا کر دے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے اور وہ خود گواہی دیتا ہے، اس نے خود گواہی دی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے، الا ہو، والملائکۃ، اور اس کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر بحث ہے، میں صرف عنوان ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اپنے نام کے بعد فوراً ملائکہ کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ کیا واقعاً ذات حق سبحانہ و تعالی کے بعد اہم ترین مخلوق ملائکہ ہی ہیں؟ اور پھر یہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک مفصل بحث ہے، میں عنوان قائم کر رہا ہوں اسے۔ یہ مفصل بحث ہے کہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، ملائکہ کی قسمیں کتنی ہیں، اور کیا یہ کہ ذات حق کے بعد بلا فصل تذکرہ ملائکہ کا کیا جو گیا ہے تو وہ کس لیے کیا گیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ صاحبان علم، وہ مالکان علم، وہ سروران کشور علم، وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور جتنے بھی گواہی دینے والے ہیں یہ سب گواہی دیتے ہیں قسط پر قائم رہتے ہوئے۔ اب یہ خود لفظ قسط جو ہے یہ بہت تفصیل طلب ہے کہ قسط سے مراد کیا ہے۔ عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے قسط کا عدل، میں بھی گزشتہ چند روز سے یہی ترجمہ کر رہا ہوں کہ عدالت پر قائم رہتے ہوئے، عدل پر قائم رہتے ہوئے۔ عدل اور قسط میں کوئی ایک حرف بھی تو مشترک نہیں ہے، عین دال لام عدل، قاف سین طا قسط، بالکل روٹ ورڈ مختلف ہے، تو پھر قسط کا ترجمہ عدل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ واقعاً مترادف ہے، مرادف ہے، یا کچھ تفاوت ہے دونوں میں؟ بہرحال ایک نقطہ ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ عدل تقریباً ان مفاہیم میں سے ہے جو فطری مفاہیم ہیں، بدیہی مفاہیم ہیں، ہر ذہن میں عدل کا ایک مفہوم موجود ہے۔ دیکھیے کچھ مفاہیم ایسے ہیں، کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جس میں تخصیص نہیں ہے کسی گروہ کی، ہر انسان کے ذہن میں وہ مفہوم پایا جاتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، کوئی متمدن ہو، مہذب ہو، بلند ترین تہذیب و ثقافت کا حامل ہو یا نہ ہو، تب بھی اس کے ذہن میں کچھ مفاہیم مشترک ہیں، اور ان مفاہیم کا مطالعہ ایک بڑا دلچسپ مطالعہ ہے کہ تمام انسانوں کے ذہنوں میں جو مفاہیم، جو کانسیپٹس مشترک ہیں، جو حقائق مشترک ہیں، وہ کیا کیا حقائق ہیں، کتنے ہیں؟ بہت دلچسپ یہ ایک مفصل مطالعے کا عنوان ہے۔ میں مثال دے دوں، مثلا ایک پہلی مثال تو یہ ہے کہ عدل وہ تصور ہے جو ہر انسان کے ذہن میں موجود ہے، چاہے وہ خود عدل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ ہر انسان کے ذہن میں عدل کا ایک تصور موجود ہے۔ بہرحال یہ حق جو ہے، ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور حق موجود ہے، اسی طرح عدل ہے، ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور عدل موجود ہے۔ اب وہ عدل کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ انصاف سے کام لینا۔ انصاف کے کیا معنی ہیں؟ حالانکہ لفظ انصاف بھی ایک مستقل لفظ ہے، ایک مستقل مفہوم ہے۔
عدل ایک مستقل لفظ ہے، مستقل مفہوم ہے، قسط ایک مستقل لفظ ہے، مستقل مفہوم ہے۔ ہوتا یہ ہے کبھی کبھی عالم معنی میں، اور جب اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے عالم خارجی میں، کہ مفاہیم مختلف ہوتے ہیں، ایک مصداق میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک مفہوم ہے مثلا انسان، لفظ انسان ایک مفہوم ہے، لفظ انسان ایک مفہوم ہے۔ باہر یہ جو لوگ نظر آتے ہیں آپ کو، اس میں کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ انسان تو ایک مفہوم ہے، یہ سب اس مفہوم کے مصادیق ہیں، یہ مصداق ہیں۔ اب وہ کون سچا مصداق ہے، کون کتنا مصداق ہے، کون کیسا مصداق ہے، یہ الگ ایک بحث ہے۔ آدمی ایک لفظ ہے، اس کا ایک مفہوم ہے۔ بشر ایک لفظ ہے، اس کا ایک مفہوم ہے۔ بشر الگ، بے شین رے بالکل الگ ایک لفظ ہے، اس کا الگ مفہوم ہے۔ انسان الف نون سین الف نون، اس میں نہ بے آیا نہ شین آیا نہ رے آیا، وہ الگ لفظ ہے، الگ مفہوم ہے۔ انسان الگ لفظ ہے، الگ مفہوم ہے۔ آدم الگ لفظ ہے، بالکل الگ مفہوم ہے۔ آدمی الگ لفظ ہے، الگ مفہوم ہے۔ مگر آپ کسی ایک شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں ہاں یہ انسان بھی ہے، یہ آدمی بھی ہے، یہ بشر بھی ہے، معلوم ہوا مفاہیم الگ الگ تھے مگر ایک شخص پر آ کر منطبق ہو گئے۔ عدل کا مفہوم بہت فطری ہے اور بدیہی ہے، ہر ایک کے ذہن میں ہے۔ عدل یعنی انصاف سے کام لینا، برابری سے فیصلہ کرنا۔ اب عدالت کی جو شرطیں ہیں اخلاق میں یا قانون میں، وہ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ انسان غیر جانبدار رہے، کسی طرف میلان نہ ہو، جانبدارانہ فیصلہ نہ کرے۔ لیکن لفظ قسط میں، حق معنی میں، یعنی معنی کے دل میں یہ موجود ہے لفظ، یہ خارجی شرط نہیں ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے کہ باطل سے، ظلم سے، جور سے، جانبداری سے میلان دوسری طرف ہو اور پھر عدل کرے انسان۔ یعنی اصلاً اس کے فیصلے میں، اس کی عدل میں کہیں سے بھی جھکاؤ نہ ہو باطل کی طرف، میلان نہ ہو، ذرا سا بھی میلان نہ ہو کسی ایک جانب کے جانبداری کا داغ لگ سکے یا شبہ پیدا ہو سکے۔ قسط کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو جو گواہی دیتا ہے خود پروردگار، جو گواہی دیتے ہیں ملائکہ، جو گواہی دیتے ہیں اولو العلم، وہ اس درجے پر ہیں کہ معمولی درجہ عدل نہیں ہے ان کا، وہ درجہ عدل ہے جہاں ایک ذرہ برابر بھی میلان بھی نہیں ہے کہیں بے انصافی کی طرف، میلان بھی نہیں ہے جانبداری کی طرف۔ اب گواہی اگر معبود برحق کی وحدانیت کی دینی ہے تو خدا تو خود گواہ ہے اپنی ذات پر کہ وہ معبود برحق ہے اور ایک ہے، لیکن اس کی یکتائی، اس کی وحدانیت اور معبودیت کی گواہی، اس حقیقت کو جو نہ جانے گا وہ کیسے گواہی کے مقام پر آ سکتا ہے؟ اب جو بھی آئے، چاہے وہ ملائکہ ہوں یا اولو العلم، وہ اس رتبے کے ہوں گے کہ حقیقت وحدانیت سے واقف ہوں گے۔ اگر حقیقت وحدانیت سے حضوری علم نہ رکھتے ہوں گے تو گواہی میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اب آپ اندازہ فرما رہے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے، ترجمے دیکھتا ہوں مشکل ہو جاتی ہے، تفسیریں دیکھتا ہوں مشکل ہو جاتی ہے۔ حق ادا نہیں ہوا، یہ بات کیا کہی گئی؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے، اور اس کے بعد والملائکہ، تو یہ کون ہے؟
اولو العلم یہ کون ہے جو اس عظمت کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں؟ تو ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو ایک گواہی ہے اللہ کی اپنی وحدانیت پر، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات میں اللہ نے گواہی دی ہے، اور وہ گواہی انہوں نے شمار کر کے بتایا اپنے نقطہ نظر سے، مجھے اس سے اتفاق ہو یا نہیں، میں نقل کر رہا ہوں صرف ریفرنس، کہ 7 چیزوں پر اللہ نے گواہی دی ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی وحدانیت پہ گواہی دی، دوسری چیز قرآن مجید کی حقانیت پہ گواہی دی کہ یہ قرآن حق ہے، اور طرح طرح سے گواہی دی ہے، اور تیسری چیز جس پہ گواہی دی ہے وہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گواہی بھی ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے دی ہے، صرف ایک مقام پہ نہیں، کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے ہیں تو مکے سے بلند ہوئے اور مسجد اقصی میں پہنچے، اور مسجد اقصی میں دیکھا تو تمام انبیاء کی صفیں موجود ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ خواب نہیں تھا پیغمبر کا۔ سب سے بڑی دلیل یہ، اولاً تو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو معراج جسمانی کا منکر نہ ہو، جو معراج جسمانی کا منکر ہو، مقر نہ ہو، اقرار نہ کرتا ہو، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اب اس کی ظاہری توجیہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ تکذیب قرآن لازم آتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے جس کو جب خواب دکھایا تو کہا کہ میں نے خواب دکھایا۔ جناب ابراہیم کو خواب دکھایا تو کہا کہ خواب دکھایا۔ پیغمبر کے لیے معراج کے باب میں یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دکھایا، کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو لے گیا۔ واضح ہے، بہت صاف مسئلہ ہے۔ پروردگار نے جسے خواب دکھایا کہا کہ میں نے خواب دکھایا، خود پیغمبر کو جہاں خواب دکھایا کہا میں نے خواب دکھایا، لیکن یہاں خواب نہیں دکھایا اور فعل کا انتساب پیغمبر کی طرف نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے آیت میں کہ پیغمبر کہہ رہے ہوں کہ میں گیا، ہم لے کر گئے، خدا کہہ رہا ہے میں لے گیا۔ کس کو جھٹلانے کی جرات کر رہے ہو؟ چونکہ آپ کی عقل اس زمان و مکان کے حصار میں منحصر ہے۔ کانٹ پہلے ہی اقرار کر چکے ہیں کہ ماورائی حقیقتیں ہماری زمینی عقلوں کے احاطے سے باہر ہیں، اور کانٹ جیسے نہ جانے کتنے شروع سے آخر تک
تو اس زمان و مکان میں جو محدود و محصور عقل ہے اور جو ہمارے بشری فلسفے نے، حکمت طبیعیات نے، ہماری فزیکل سائنس نے، ہماری فزکس نے جو کچھ بتایا ہے، اس کی روشنی میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ انکار کر دیں گے؟ تو پھر ایمان کس کا نام ہے؟ اور ایمان بالغیب کس کا نام ہے؟ ایمان شرط ہے نا. کیا کیا مقامات آتے ہیں. بہرحال حضور معراج میں تشریف لے گئے. یہیں معراج میں تشریف لے گئے، یہیں پر جو رائج ہمارا کانسیپٹ آف ٹائم ہے وہ چرمر ہو کے رہ جاتا ہے. کیسے لے؟ راتوں رات، پوری رات بھی نہیں، رات کے ایک مختصر سے حصے میں گئے بھی آئے بھی، بستر گرم رہا، زنجیر در ہلتی رہی، اور ادھر معلوم ہے اتنا طویل سفر طے کیا کہ پورے 5 وقت کی نمازیں پڑھی. ہاں، اور مسجد اقصی میں پہنچے تو یہ مسجد اقصی کہاں ہے؟ تمام انبیاء وہاں موجود تھے، آدم تا عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سب موجود. پیغمبر خاتم النبیین ہیں، اول النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، مگر انسان کامل ہیں، خود نہیں بڑھ گئے آگے. کہ میں امامت کروں گا. ایسے ہی مقامات پر پروٹوکول افسر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل نے حضور سے کہا امامت آپ فرمائیں گے؟ یعنی پیچھے آدم ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، سب ہیں، مگر امامت آپ فرمائیں گے؟ اور حضور نے امامت فرمائی. سارے نبیوں نے ان کے پیچھے امتی بن کے نماز پڑھی. اب یہاں ٹھہر کے خود اس کو کیسے ہم حل کریں؟ قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے. قرآن کے مضمون سے مطابق جو حدیثیں ہیں ان کو بھی نہیں جھٹلا سکتے. اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو مطابق مضمون قرآن نہیں ہے اسے رد کر دیجئے، بالکل رد کر دیجئے. لیکن جو حدیثیں، جو روایتیں مضمون قرآن سے ہم آہنگ ہیں یا تضاد کا رشتہ نہیں ہے انہیں ہم رد نہیں کر سکتے. اب یہاں حل کیسے کریں؟ تو یہیں پر مجبوری ہوتی ہے کہ فلسفہ بھی پڑھیں، عرفان بھی پڑھیں، حکمت بھی پڑھیں، طبیعیات بھی پڑھیں، اور ما فوق طبیعیات کو بھی پڑھیں. عام اصطلاح ما بعد الطبیعیات، میں کہتا ہوں ما فوق الطبیعیات. ما بعد الطبیعیات کوئی چیز نہیں ہوتی، ما فوق الطبیعیات حقیقتیں ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بیچ بیچ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. اب ما بعد الطبیعیات و ما فوق الطبیعیات یہ میں نے کہہ دیا نا، اب اس کی تشریح خود تھوڑی کروں گا، آپ جستجو کیجئے گا. سمجھ میں نہ آئے تو پھر دریافت فرما لیجئے گا، عرض کر دوں گا. تو یہیں پر ضروری ہوتا ہے کہ کنسیپٹ آف ٹائم، نیچر آف ٹائم، حقیقتیں کیا ہیں، یہیں پر ٹریلوجی آف ٹائم، تسلیس زمان کے نظریے تک پہنچتے ہیں کہ کہیں سب موجود ہیں.
اور وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں، جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے بار بار پوچھئے کہ حضرت قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہاں ہیں، کس پردہ غیب میں ہیں، کس جگہ ہیں، تو میں یہی عرض کروں گا کہ جہاں وہ تمام انبیاء ہیں وہاں یہ بھی موجود ہیں۔ پھر آئیں گے کیسے؟ ارے جیسے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سب نبی آ گئے، ایسے ہی یہ بھی ظہور فرمائیں گے جب اللہ چاہے گا، اور جب اللہ چاہے گا تو ظہور فرمائیں گے، اور پھر وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جیسے مسیح نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تھی ویسے ہی عیسیٰ جان مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھے۔ ان حقیقتوں میں کہیں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ شیطانی یا نفسانی یا جاہلانہ وسوسوں کو دل و دماغ سے دور کر دیا کیجیے۔ یہ وہ مقامات ہیں جو قرآن کی روشنی میں، فرقان کی روشنی میں اور حقیقی وجدان کی روشنی میں اسے درک کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور بہت گفتگو ہے یہاں پہ، واقعا دل گھٹ گھٹ جاتا ہے کہ جو مطالب عرض کرنے چاہیے وہاں یہاں پر وہ عرض کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اور پھر اس کو ایک مطلب کو کہنے کے لیے جو ضروری تمہیدیں ہیں وہ بھی عرض کرنا پڑتی ہیں۔ تمام نبیوں کو ایمان لانے پہ تاکید، پھر نصرت پر تاکید، تو کیا، اور پھر عہد اور سنگین عہد، اقرار اور عہد۔ اقررتم، تم نے اقرار کر لیا اور میرا عہد لے لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اقررنا، تو پھر کہا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، گواہی دو میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اب یہ کہہ دینا بالکل آخر میں کہ میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو اب کوئی اولو العزم ہو یا اولو العزم نہ ہو، ویسے کوئی ترک اولا ہو جائے تو ہو جائے، مگر اس مسئلے میں نہیں ہو سکتا۔ بس اب سربستہ لفظوں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اور اس کے بعد بھی جو آیت ہے وہ قیامت کی آیت ہے کہ فمن تولی بعد ذلک، جو اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون، اللہ اکبر، جو اس کے بعد بھی روگردانی کرے وہ دین سے خارج ہو جانے والوں میں سے۔ ظاہر ہے نعوذ باللہ انبیاء پہ تو اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، اس کا اطلاق یقیناً ان امتیوں پر ہے کہ جن کو پیغمبر کوئی پیغام دیں اور وہ پیغمبر کے پیغام کو نہ لیں۔ بس یہاں پر ٹھہر رہا ہوں، وقت کا تقاضا ہے۔ پیغمبر کا مرتبہ سمجھے آپ کے پیغمبر کا مرتبہ، محمد ابن عبداللہ کا مرتبہ، رسالت مآب کا مرتبہ، صاحب معراج کا مرتبہ، سمجھے آپ؟ اب اگر صرف فضائل و مناقب و شمائل پیغمبر پہ گفتگو ہو تو پیغمبر کے مراتب، ان کے شمائل لفظوں میں بیان کروں تو ممکن نہیں ہے، مگر آپ کے لیے ایک لفظ کہہ دوں، اللہ نے اپنے پیغمبر کی کئی شبیہیں بنائی تھیں۔ میری نظر سے
ایک روایت گزری کہ ایک شخص مدینے میں آیا، یہودی تھا، پیغمبر کا وصال ہو چکا تھا، مسجد میں آیا اور اس نے پوچھا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ اصحاب یہ جملہ سن کے رونے لگے۔ اس نے کہا کہ تمہارا دل دکھا دیا ہم نے، کیا بات ہے، ہم تو تمہارے پیغمبر سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، تم نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا، اس لیے کہ پیغمبر اب ہم میں سے نہیں ہیں، گزر چکے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ بہت متاثر ہوا، کہا کوئی ہے تمہارے درمیان جو تمہارے پیغمبر کی شبیہ ہو، تاکہ ہماری کتابوں میں، ہمارے صحیفوں میں جو پیغمبر کا تذکرہ ہے ہم اسے ملا لیں اور پھر ایمان لے آئیں۔ تو مجبور ہوئے لوگ کہ ان کو لے کے دروازہ علی ابن ابی طالب پر آئے۔ حضرت امیر المومنین نے امام حسن کو اور امام حسین دونوں کو سر سے پیر تک سجایا، سر پہ عمامہ رکھا، قبا پہنائی، ردا پہنائی، سامنے لا کے کھڑا کر دیا، کہا یہ دونوں شبیہ ہے مصطفیٰ۔ اس نے سراپا امام حسن کو دیکھا، سراپا امام حسین کو دیکھا، اور اس کے بعد مشرف اسلام ہوا، قبول کیا اس نے اسلام۔ میں نے تیزی سے، چونکہ وقت گزر چکا ہے، تیزی سے یہ روایت آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس کے بعد دوسری روایت میری نظر سے گزری، اور میرے استاد مکرم اور معظم، میرے برادر معظم کے استاد جناب آیت اللہ علامہ سید محمد مہدی الخطیب السویج نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ کہا کہ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ جناب امیر علیہ السلام کی بھی شہادت ہو چکی تھی، امام حسن کی بھی شہادت ہو چکی تھی، اور صرف امام حسین مدینے میں تھے۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں موجود؟ کہا گیا نہیں، وہ وفات پا چکے۔ کہا پھر میں کیسے سمجھوں کہ پیغمبر جن کو تم مانتے ہو پیغمبر وہ حقیقی پیغمبر تھے؟ میں چاہتا ہوں کوئی ایسی تصویر ہو کہ جس سے میں ان اوصاف کو، ان شمائل کو ملا لوں، تطبیق کر لوں کہ جو میں ہماری کتابوں میں۔ لوگ اس کو لے کر خانہ حسین ابن علی پہ آ گئے۔ آقا حسین نے جب اس کا سوال دریافت کیا، استفسار معلوم کیا، اور اس نے بیان کیا کہ ہم تو نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کے سر پہ رسول کا عمامہ رکھا، رسول کی قبا پہنائی، رسول کی ردا پہنائی، زلفیں آراستہ کی اور لے کر اس کے سامنے آ گئے۔ اس نے سراپائے حضرت علی اکبر کو دیکھا، کتاب میں شمائل پیغمبر کو پڑھا، ایک ایک چیز ملاتا چلا گیا، اور اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ مشرف اسلام ہوا، لیکن اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا آقا حسین کا روح مبارک آنسوؤں سے تر ہے، ریش مبارک سے آنسو قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ابل رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ کو بہت زحمت دے دی، بہت تکلیف پہنچا دی، میں تو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا عظیم اور عزیز بیٹا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ جو شبیہ پیغمبر ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ بتا، اگر ایسا کوئی بیٹا تیرے پاس ہوتا تو تو اس کی حفاظت کس طرح کرتا؟ کہا میں حفاظت کس طرح کرتا؟ میں اس طرح 7 پردوں میں محفوظ رکھتا کہ کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، کسی کی نظر بد نہ کھا جائے۔ امام گریہ فرماتے رہے، کہا آپ کو واسطہ ہے آپ کے جد کا، آپ کو واسطہ ہے خدا کا، یہ بتائیے تو صحیح اس قدر گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم میرا یہی بیٹا ہوگا۔ اور کربلا کے بن میں اس کے سینے پہ نیزے سے وار کی۔ آپ تڑپ گئے، گریہ کر رہے ہیں۔ مجھ سے ایک جملہ سن لیجیے اور بس آخری جملہ ہے۔ ایک معتبر محقق نے یہ لکھا ہے کہ کربلا میں چند ایسے شہید تھے جن کو
شہید کرنے کے بعد دشمنوں نے صرف سر قلم نہیں کیا، ان کے جسم مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ ان شہداء میں جن کے جسم کو دشمنوں نے خود ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، ان میں ایک شبیہ پیغمبر علی اکبر ہے۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اب ہم لوگ مقام مصائب میں شبیہیں لے کر آ رہے ہیں۔ مقام مصائب میں کچھ جذبات نگاری کرتے ہیں نا شعراء بھی خطباء بھی۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، 11 محرم کو جب سید سجاد، پوری تاریخ لکھی کہاں گئی؟ مورخین اہل بیت کے وفادار کب تھے جو جزیات لکھتے؟ جزیات لکھنے والے مورخین کون تھے، کہاں تھے؟ جو ہم سے کہا جاتا ہے تم پڑھتے ہو، کہاں سے پڑھتے ہو؟ ہمارے گھر کا حادثہ ہے، ہمیں معلوم ہے کیا کیا ہوا، اور واقعے کی زبان بتاتی ہے کہ کیا کیا ہوا۔ 11 محرم کو جب سید سجاد چلے ہیں، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، دیکھ کر سید سجاد امام تھے اس وقت، مگر کیا طبیعت منقلب ہو گئی؟ میں پوچھتا ہوں اکبر کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھ کر، ارے لیلا اور زینب کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ اسی لیے زبانوں پر تھا واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسین۔